السلام علیکم۔ رمضان المبارک کی مخصوص نشست کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں صاحبزادہ امانت رسول صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ روزہ اور سابقہ امتوں سے متعلق ہے کہ سابقہ امتوں میں روزے کا تصور کیا تھا اور کیا معاملات تھے رمضان سے متعلق۔ سر سب سے پہلے تو آپ سے سوال یہ ہے کہ روزے کا تاریخی پس منظر کیا ہے، یہ کیوں فرض کیا گیا؟ حالانکہ بظاہر جب انسان اس کو دیکھتا ہے اور خاص عام طور پہ کچھ جو غیر مسلمز ہیں ان کی طرف سے یہ ایک اعتراض بھی آتا ہے کہ یہ تو ایک تکلیف دہ عمل ہے، انسان کا بھوکا رہنا، پھر اپنے آپ کو بالکل ایک طرح سے آئسولیٹ کر لینا، تو یہ تو ایک تکلیف دہ عمل ہے۔ تو یہ آپ سے جاننا یہ چاہوں گا کہ یہ کیوں فرض کیا گیا، اس کی فرضیت کے پیچھے مقاصد کیا تھے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی، یعنی یہ کسی نہ کسی شکل میں ہمیں ہر مذہب میں اور ہر قوم میں ہمیں نظر آتا ہے۔ صحیح، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عبادات اور خاص طور پر دین ابراہیمی میں جو عبادات عطا کی اور جن کا حکم دیا ان میں روزہ بھی شامل ہے، یعنی صرف نماز نہیں بلکہ روزہ بھی ان میں شامل ہے۔ اور روزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، جیسے نماز اللہ کا حکم ہے، اور جو اللہ کی طرف سے کوئی فرض کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی مقصد اور کوئی نہ کوئی حکمت اس میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ اب جب ہم روزے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں جو حکمت نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق، ابدیت کا تعلق، کہ اللہ نے حکم دیا کہ تم نے کھانا نہیں، پینا نہیں، اور اس وقت سے لے کر اس وقت تک تم نے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہے، تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اپنی زندگی کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ابدیت میں اور اس کے تصور میں اور اس کے توجہ میں اپنی زندگی کو بسر کرنا، یہ در حقیقت اس کا مقصد ہے۔ اچھا، جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ وہ بڑی خاص بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ تو بوجھ ہے کہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا۔ دیکھیے، انسانوں کی جو تھیوری ہوتی ہے نا، ان کی ریسرچ ہوتی ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ بالکل۔ اب جو اعتراض کرتے تھے اب وہ روزے پر اعتراض نہیں کرتے، یعنی اب ان کے ہاں بھی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا یا کم از کم بھوک کو برداشت کرنا، وہ کہتے ہیں کہ یہ صحت کے لیے بھی اچھا ہے اگر ہم بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں، اور اگر پانی پئیں تو بالکل تھوڑا سا پانی پئیں تاکہ جسم کی ایک طلب اور ایک ضرورت موجود رہے۔ تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ بہت سے طبی فوائد ہیں جو انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ سر آپ نے ذکر کیا کہ حضرت آدم سے ہی روزہ اور باقی جو دین ابراہیم میں ہمیں عبادت ملتے ہیں وہاں سے ہی ہیں، تو سر کیا سابقہ امتوں میں روزے کا تصور بالکل یہی تھا، اسی طریقے سے تھا؟ اوقات کار، تعداد اور یہ چیزیں ساری، سحری اور افطار کا ٹائم، یہ ساری سیم ایز اٹ از تھیں یا کچھ چینجنگ کر کے جب امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات آئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ بات آئی تو چینجنگ کر کے اس امت کے لیے ان چیزوں کو فرض کیا گیا، یا ایز اٹ از ہمارے سامنے یہ چیزیں آئی ہیں؟ دیکھیے، قرآن پاک نے جہاں پر ایمان والوں سے کہا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، وہاں پر کہا کہ تم سے جو پہلی امتیں تھیں ان پر بھی فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ یعنی اس آیت سے کم از کم یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں سے پہلے بھی دیگر امتوں پر روزے فرض تھے۔ اب ان کے اوقات اور ان کی تعداد وہ مختلف تھی اور مختلف ہو سکتی ہے۔ تورات میں بھی ہمیں روزے کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور بلکہ یہاں تک ملتا ہے کہ یہ جو یوم عاشور ہے یعنی محرم کی 10 تاریخ، یہ روزہ فرض تھا ان میں۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تو وہ 40 دن بنتے ہیں، تو کہا یہ جاتا ہے کہ 40 دن آپ نے وہاں پر روزہ رکھا آپ نے۔ تو اس طرح مختلف مواقع کا ذکر ہمیں تورات میں بھی ملتا ہے، انجیل میں بھی ملتا ہے، اور اسی طرح جو کرسچینٹی ہے، کیتھولک خاص طور پر ان کا جو فرقہ ہے، اس میں بھی، پروٹیسٹنٹ میں بھی اس کا تصور موجود ہے روزہ رکھنے کا۔ اور یہاں تک کہ ہندو مت میں بھی، ہندو مذہب میں بھی ہے، بدھ مت میں بھی ہے، جین مت میں بھی ہے، ہر مذہب میں روزے کا یعنی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا اور خاص اعمال سے رک جانے کا نام روزہ وہاں پر بھی یہ موجود ہے۔ یعنی گویا کہ اسلام نے جو روزے کا تصور دیا یا جسے کہا کہ یہ تم پر روزہ فرض کیا گیا، ایسے ہی پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا، ہمیں یہ نشانات
پہلی امتوں میں، پہلے ادیان میں، پہلے مذاہب میں ملتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں. یعنی کہیں پر یہ ہے کہ 8 پہرا جس کو کہا جاتا ہے کہ بس جو آپ نے افطاری کر لی اس کے بعد پھر سحری نہیں کرنی، پھر افطاری سے لے کر دوسری افطاری تک آپ کہہ لیجئے وہ پھر روزہ ہو گیا. تو کہیں پر کوئی تصور موجود ہے، کہیں پر کوئی تصور، یعنی کہیں پر یہ ہے کہ لوگ نہیں رکھتے، ان کے جو پجاری ہیں، پادری ہیں، جو ان کے عالم ہیں، ان کے جو بڑے ہیں، پریسٹ ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں. یعنی آپ یوں کہیے کہ روزے کا تصور یہاں تک کہ دین ابراہیمی، یعنی پہلے ہم نے اس کے حوالے سے بات کی کہ عرب کے لوگ بھی روزہ رکھتے تھے، اور خاص طور پر یوم عاشور کا روزہ ان کے ہاں ضرور رکھا جاتا تھا. جب رسول اللہ مدینہ تشریف لائے وہاں پر یہودی بھی یوم عاشور کا روزہ رکھتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ بھئی ہم زیادہ حقدار ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس سنت کو ہم زندہ رکھیں. تو آپ نے اپنے صحابہ کو بھی اس بات کی تلقین کی. اور عرب میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ ان کی روایات اور ان کی رسومات یا رواج عرب کے کہ جن کا تعلق دین ابراہیمی سے ملتا جلتا تھا اور خالص تھا، جس میں کوئی شرک کا شائبہ نہیں تھا، رسول اللہ نے وہ سارے کام کیے تھے، ان کے ساتھ مل کر کی. تو اس لیے روزہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ ضروری نہیں کہ بالکل وہ 30 مہینے کا ہی 30 دنوں کا روزہ تھا، یعنی پورا مہینہ رمضان کا، یہ ضروری نہیں، لیکن اس کے علامات، اس کے نشانات کسی نہ کسی شکل میں وہ ہر مذہب میں کہہ لیجئے موجود تھے، ایون کہ الہامی ہوں یا غیر الہامی، دونوں طرح کے سب مذاہب میں روزے کا تصور موجود تھا. بالکل ٹھیک ہے.